سوشل میڈیا پر سوالات کا سلسلہ ہے. حبیب سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں داماد اپنے سسرال کتنے دنوں بعد جائے یا بالکل ہی جانا چھوڑ دے؟ اگر جانا چھوڑ دے تو داماد کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ داماد اور سسر کے سسرال کا وہ رشتہ جو ماں باپ کا بھائی بہن کا اس طرح کا نہیں ہوتا. اب جیسے مراسم, ماں کے گھر پہ بیٹا روز بھی جائے گا, بیٹی روز بھی جائے گی تو نو پرابلم. اگر پوسیبلٹی ہے تو ساتھ ہی تو رہتے ہیں, تو اگر روز جاتے ہیں تو بھی کوئی منع نہیں ہے. داماد اگر روز جا کے کھڑا ہو جائے گا نا تو اس کی عزت نہیں رہے گی, 2 کی ویلیو نہیں رہی, جانا ہی نہیں چاہیے. تو کبھی کبھار جیسے دعوت ہوتی ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, موقع ہوتا ہے, دعوت دیتے ہیں داماد کو, اسے عزت مان سے جانے میں عافیت ہے, ورنہ عزت نہیں رہے گی. میں اپنا کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں, لیکن اب تو میرے جو بھی تھے وہ سب وفات پا چکے ہیں. اب میں خود آپ کے سامنے میری عمر ہے. میرے سسر صاحب تو میرے نکاح سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب جو چچا سسر تھے وہ قائم مقام سسر تھے. ان کی دکان ایک جگہ اب بھی شاید ہوگی, اب تو برسوں سے وہاں گزر نہیں ہوتا. ان کی دکان تھی, وہاں سے میرا گزر ہوتا تھا, تو میں جیسے اچھا خاصا اس سیدھے میں چل رہا ہوتا, پھر جب دکان ان کی آتی نا تھوڑا پرے ہٹ گئے, دور ہٹ گئے, پھر میں روڈ سے گزر جاتا تھا. کبھی ضرورت میں جاتا تھا ان کیا, کبھی ضرورت جاتا تھا تو جو مان ملتا تھا, آؤ بھائی آئیے تشریف رکھے, وہ چائے لو بوتل لاؤ. میں بھی سمجھتا تھا کہ میں نے کہا اگر کل آؤں گا نا تو پانی کا بھی نہیں پوچھیں گے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ روز اگر داماد آئے تو کوئی بھی بھاؤ نہیں پوچھے گا. تو اس لیے اپنی عزت اپنے آپ کو سنبھالنی. بعد جیسے اب نادان کا لفظ نہیں بولوں گا, لیکن بولنے کو من ہوتا ہے میرا. ایسے داماد ہوتے ہیں سسرال میں آگے پڑ جاتے, رہ جاتے, یعنی کہ بلا ضرورت. جیسے دوسرے شہر میں رہتے ہیں, دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, گھر دور ہے تو سسرال کے گھر جان پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. دوسرے ملک میں سسرال کے بعد آ کر قیام کر لیں گے. تو ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا. صحیح بات ہے, آدمی ہوٹل میں رہے, سسرال آ کر پاؤں پڑے کہ آپ ہمارے ہے نا, آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, تو نانا کر کے تھوڑا چلا جائے پھر نکل جائے. اگر یہ بوڑھا آدمی تجربہ کار ہوتا ہے, اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو اس طرح کریں, آپ کا مان رہے گا, آپ کا وقار رہے گا. آپ اتنے کائے کو سستے بن جاتے ہو اور جو جان پہ جا کے پڑ جاتے ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پپا ویسے ہی یہاں داماد جو ہے نا کئی جگہوں پر پتہ چلتا ہے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک ان کا مطلب گھر پہ لانا بٹھانا پرابلم ہے. سارے داماد ایسے نہیں ہوتے, ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹے بن کر رہنے والے داماد بھی ہیں, لیکن جنرلی بعض کمیونٹی میں ایسا ہے, اور جیسے میرے پاس بھی بعضوں کا ایسے مسائل آتے ہیں کہ داماد تنگ بہت کرتے, آتے ہی نہیں, دعوتوں پہ بھی نہیں آتے, اور مطلب کہ خوشی غمی بھی پرابلم کرتے ہیں. یا کہیں دعوت ہو نا, جیسے گھر میں دعوت ہے تو دعوت جیسے کہ 10 بجے کی ہے تو وہ داماد نے جان بوجھ کر 11 بجے آنا ہے کہ بھلے میرا انتظار کریں, یا دعوت آگے پیچھے ہوئی تبھی داماد تنگ کریں گے. تو یہ جو داماد کا تنگ کرنا ہے یہ, اور آپ نے جو داماد کو اپنی عزت میں رہ کر زندگی گزارنا یہ ہے, ان دونوں کو ہم بیلنس کیسے کروائیں گے؟ نہیں, وہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ مان کرتا ہے نا, واقعی جان کے لیٹ جاتا ہے کہ میرا انتظار کرے اور لطف اندوز ہوتا ہے, تو یہ بھی اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے کہ یار اس داماد میں ڈسپلن نہیں ہے, پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا, یہ ٹھکانا ہی نہیں اس کو کہ اتنے لوگ انتظار کریں, سب کو مطلب یار کہ خالی اپنے مان کو کیش کرتا ہے یار, یہ وہ لیٹ آتا ہے. تو پھر ایک غیبت کا دروازہ بھی کھلتا ہوگا اس میں. تو یعنی اعتدال کے ساتھ چلے, بیلنس دے کے چلے, نہ اتنا غائب ہو جائے سمجھے کہ مطلب یعنی کہ عطا پتہ ہی نہ ہو, نہ اتنا مہنگا ہو کہ لوگ تنگ آ جائے خاندان والے, نہ اتنا سستا ہو کہ بیزار ہو جائے کہ جب دیکھو کھڑا ہوتا ہے یار. تو درمیانہ گائے کی ملاقات ہی اچھی ہے, امیر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا, شعر ہے یہ. تو کبھی کبھی ملاقات دوستوں سے بھی, روز ملنا حدیثوں میں ہے نا کہ وقفے سے دوست سے ملے, تو اس سے محبت قائم رہتی ہے, بڑھتی ہے. روز ملنا جو ہے یہ بھی مطلب قدر کو کھوتا ہے. اب یہ ملک شہر برادریوں کے تعلق سے بھی یہ معاملات ہوتے ہوں گے. مجھے میری توجہ گئی کہ جیسے میں جہاں ہوں نا اس وقت جس ملک میں, تو وہاں یہ کہ بیٹی بیٹا داماد سسرال بعض اوقات ولا لے لیتے ہیں, ایک ہی ولا میں سب رہتے ہوتے ہیں, اوپر تلے سائڈوں پہ, تو یہاں یہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں کا جیسا کلچر